لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل بلغت رسالة الصلوات محترم سامعین قرآن کریم دی بڑی مشہور و معروف آیت نو اپنی گفتگو دا عنوان اور وسیلہ بنایا ہے۔ آج 8 ذی الحج ہے، آج یوم عرفہ ہے، مقام عرفات تے حاجی اکرام اکٹھے ہو کے آج حج دا آغاز جڑا ہے وہ شروع ہے۔ آج دے دن دی بہت بڑی فضیلت ہے، اگرچہ اے ایام غم بھی نے مگر آج دا دن بہت خوشی دا دن بھی ہے۔ ایوں چیزاں نے جڑیاں ساڑھے ممبر تے گھاٹ بیان کیتیاں جاندیاں، صرف مصحف پڑھیا جاندہ ہے، دسیا جاندہ ہے، جو 9 ذی الحج نو جناب مسلم دی شہادت ہے۔ لہذا میں چاہنا کہ میں پہلے 2 جملے آج دے دن دے بارے دسان، جو آج دے دن دی فضیلت کیا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تو انہوں خوش رکھے جی۔ آج دا دن یوم عرفہ کہلاؤں دے، کتاباں پڑھی نا دعاواں دیاں جامع کتاباں جڑیاں نے، زاد المیعاد ہے، مفاتی الجنان، تحفۃ العوام، انہاں دے وچ آج دے دن دی بھی ایک دعا لکھی ہوئی ہے، اور یہ دعا ایسی ہے میرے آقا علیہ السلام بلکہ سارے معصومین دا اس کل تے فرمان ہے۔ آج دے دن نو انسان غسل کرے، غسل کرن تو بعد مصلی عبادت تے 4 رکعت نماز نافلہ ادا کرے، 2 رکعت کر کے، اور سارے دن کسے ویلے بھی تسی کر سکتے ہو، ظہر دی نماز نال کر سکتے ہو، صبح دی نماز تو بعد کر سکتے ہو، جس ویلے بھی تانوں وقت ملے۔ میں دی فضیلت دسن لگا، جو سرکار فرمایا اس دن دی فضیلت کیا ہے، چونکہ میں نے پتہ ہے بہت گھٹ بندیاں یہ گل کرنی ہے ممبر تے آ کے، تو میں چاہنا کہ میں فضیلت دس جاواں تاکہ اگر کسی بندے عمل کر لیا اس نوں بھی اجر مل جائے گا، منوں بھی مل جائے گا۔ تو فضائل مصحف تو سارے پڑھنا ہی ہیں۔ ایوں دن ہے جس دن معصوم فرمایا 4 رکعت نماز 2 کر کے مصلی عبادت تے بیٹھ کے پڑھیں، ہر رکعت بعد سورہ توحید 100 مرتبہ پڑھیں۔ اگر زیادہ دیر نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم 10 دفعہ پڑھ لوے، اتنا بھی نہیں کر سکتا تو اپنی روٹین دے مطابق 1 دفعہ پڑھ لوے، پڑھے ضرور۔ معصوم فرمایا 4 رکعت پڑھن تو بعد اٹھے نہیں، اپنی جگہ پہ بیٹھ کے دعا منگے، رزق منگے، صحت منگے، اولاد منگے، علم منگے، جو بھی منگے گا۔ اللہ دے نبی فرمایا جڑی رات لیلۃ القدر دی رات دعا قبول نہیں ہوندی، پھر اس دن نو اللہ اس نو قبول کر دے۔ آباد و شاد رہو، مالک خوش رکھی۔ آج دا دن بڑی فضیلت والا دن ہے۔ اچھا آج دے دن نو ایک جملہ ہو رکھیا جاندہ ہے، خدائی دسترخان۔ آج دے دن اللہ دا دسترخان لگ دے 8 ذی الحج نو، تو آٹے ساڑھے بھی گھر ہی دسترخان لگ دن، لیکن خدا دا دسترخان اس نو کیوں آکھیا گیا ہے؟ اس دن نو صرف ساڑھے دسترخان تے کھانا ملتا ہے،
پانی ملتا ہے، اچھی اچھی چیزاں کھان واسطے پھل ملتے ہیں۔ خدا دے دسترخوان تے صرف کھانا نہیں ملتا، جڑا آج اللہ دسترخوان لائی بیٹھا ہے نا، مالک پہندہ اس دسترخوان تے بیٹھ، یعنی مسلح عبادت تے بیٹھ، بھوکھیں تے رزق منگلا میں عطا کر دیں گا، بیمار شفا منگلا میں عطا کر دیں گا، بے اولاد منگلا میں عطا کر دیں گا، اگر کوئی پریشانی ہے دعا منگلا میں دور کر دیں گا۔ آج دا او دن ہے فضیلت والا، پورے سال دیاں دعاواں لیلۃ القدر نو قبول دیاں، جڑیاں لیلۃ القدر تو رہ جانو آج دے دن قبول ہو جاندی۔ کوشش کرنا دن دے وچ کسے ویلے بھی موقع ملے نا تے 4 رکعت نماز 2 کر کے ضرور پڑھنا۔ پھر اس دن دے اندر ایک زیارت دا پڑھنا مستحب ہے۔ اعمال بہت نے اس دن دے، میں چند اعمال 10 دیں تاکہ پتہ چل جائے۔ امیر المومنین دی زیارت پڑھنا سنت موقدہ ہے، امیر المومنین مولا علی دی زیارت، پھر زیارت عاشوراء امام حسین دی زیارت، پھر زیارت عرفہ آج دے دن دی زیارت۔ ایہوں عمل نے معصوم فرمایا تیرے عمل کرن چ دیر ہے، اللہ دے معاف کرن چ دیر نہیں ہونے، شام تک کے دن جڑا ہے باقی ہے، جس ویلے موقع ملے عمل ضرور کرنا۔ ایک صلوات پڑھ لو باواز بلند۔ تو میرے عزیزو دوستو باقی کافی عمال نے فقہ دیئے کتاباں دعاواں دیئے کتاباں بھی لکھے کھڑے نے، اگر تسی اپنے عمال کرنا چاہو تے جا کے اپنی کتاباں بھی بیکھ لینا، علماء کو لو پوچھنا۔ بہرحال میں جڑی قرآن دی آیت پڑھی ہے نا جی، یہ سورہ مائدہ دی آیت ہے۔ اللہ نے اسے مہینے حج تو بعد جدوں اللہ دا پاک رسول نبیوں دا نبی واپس مڑے نا آخری حج کر کے، ایک ہی حج سرکار نے کیتا ہے، عمرے زیادہ کیتے ہیں، حج ایک کیتے ہیں، اور اللہ دے رسول دی ہر عمل دے وچ حکمت ہے، جڑے سمجھدار بندے بیٹھے ہو۔ کائنات نبی ساری زندگی اذان ہی دیتی، جی کوئی نہیں ثابت کرے گا کہ رسول اذان دیتی ہوئے، ساری زندگی اللہ دے رسول اذان نہیں دیتی۔ کیوں نہیں دیتی؟ حکمت کیا ہے؟ کیونکہ اگر رسول کسی نے اپنی زبان اقدس نال بلاوے حی علی الصلاۃ، آؤ طرف نماز کی، پھر کوئی بندہ نہ آوے، اپنے گھر وچ بیٹھا رہ جاوے یا کسی محفل وچ بیٹھا رہ جاوے، اے پھر مسلمان ہی نہیں رہندا، جڑا رسول دے آکھن تے نہ آوے۔ حتیٰ کہ بندہ نماز پہ پڑھتا ہوئے نا جی، نماز فرض، اللہ دا نبی آواز دے وے تے بندہ کوشش کرے بھی میں چھتی چھتی نماز مکا کے تے نبی دی گل سنا، اللہ دا نبی آواز دے وے تے اس بندے دے کناں تے آواز آ جائے، پھر نماز نو چھڑ کے اللہ دے رسول دی گل نہ سنے، اللہ کہتا ہے اے نماز میں تیرے منہ تے ماراں گا، آباد و شاد رہا۔ میں نو ایسی نماز دی ضرورت ہی نہیں، میں نو اس نماز دی لوڑے جن دے چ میرے محمد دی اطاعت ہوئے، میرے نبی دی اطاعت ہوئے۔ ہاں اگر بندہ نماز پڑھتا پہ ہے، نماز بھی واجب ہوئے، تو اللہ دا رسول چا دے وے آواز، قرآن پہ آخدا ہے میرے رسول دی آواز تے آؤ، اللہ کو انو زندگی عطا کرے گا۔ ایسی زندگی جڑی عبدی زندگی ہے، لمبی زندگی، اور پھر آنر ہوئے گا کہ نماز دی حالت نماز رسول دی آواز کانتے آ جائے، نماز نہ توڑ، نماز پڑھ بھی نہ توڑ بھی نہ، جس حالت قیام دی حالت تاں، رکوع دی حالت تاں، قعود دی حالت تاں، سجود دی حالت تاں، تشہد دی حالت تاں، اسی طرح اٹھ کے اللہ دے رسول والے پاسے ٹر پاؤ۔ رسول بھاویں مشرق والے پاسے ہوئی، بھاویں مغرب والے پاسے ہوئے، اللہ دا نبی تینوں آکھے جو میرے فلاں کام کر کے آ، نبی تینوں بازار بھی بھیج دے وے، تو بازار چلا جا، نیت نہ توڑی، نماز دی نیت بھی رکھ، رسول دی اطاعت بھی کر، سارا دن رسول دا کام کردا رہو، بازار خرید و فروخت کردا رہو،
جدو واپس آویں اللہ دے نبی دا کام کر کے جتھوں نماز چو ہٹیا ہیں اتھوں نماز شروع کر دے اللہ کہتا ہے قبول ہو بھی نہ ہو بھی اے تیری نماز قبول ہو گئی. اتنی فضیلت ہے اطاعت رسول دی. کیا مقام ہے اس رسول دا جدہ متعلق اللہ قرآن پہندے وما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا کہ میرا رسول اس ویلے تک اپنی زبان اقدس نو حرکت ہی نہیں دیندہ جب تک میں اللہ ہی نہ آ جائے. اس زبان رسول نے اعلان فرمایا 8 ذی الحج. آج 8 ذی الحج یوم عرفہ دا دن ہے. پہلا خطبہ مینا نے مقام رسول دیتا. اس خطبے تو بعد پڑھے ہم حج پڑھن دے بعد کائنات دا نبی نبیان دا سلطان فارغ ہو کے نا جدو واپس مڑن لگے 1.25 لاکھ صحابہ دا مجمع نالائی مقام جوفا تے جس نو مقام خم غدی رکھ دیں. اس مقام تے 18 ذی الحج نو واپس پہنچے. 18 ذی الحج نو کائنات دے نبی اعلان کیتا. کس چیز دا کیتا؟ اللہ دی طرف حکم آ گیا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیکا من ربک. اے میرا رسول پہنچا دے وہ بات ان لوگوں تک جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل ہوئی ہے. پہنچا دے. علم تفعل اگر آج اے عمل نہ کیتا آج اے نہ پہنچائی فما بلغتا رسالت کا میرا رسول تو میری رسالت کا حق کی ادا نہیں کیتا. کتنا ضروری عمل ہے کتنا اہم حکم ہے. اس ویلے رسول کی زندگی دا بھی آخری سال ہے. حضور دا حج بھی آخری ہے. 23 سال اس تو پہلو اعلان نبوت تو بعد زندگی گزاری بیٹھے اللہ دے نبی. 10 سال دے وچ 13 سال مدینے دے وچ تبلیغ اسلام کرتے رہے. نماز دستے رہے روزہ رکھتے رہے دس کے عمل کرتے رہے. سرکار کائنات زکات دا حکم آیا خمس دا حکم آیا جہاد دا حکم آیا. سارے کام اللہ دے نبی دسن امت کیتن. ایسا ضروری اہم کام اور عمل ہے اللہ پیادے میرا رسول اگر اس نو ادا نہ کیتا اس نو لوگاں تک نہ پہنچایا تو میری رسالت کا حق کی ادا نہیں کیتا. کتنا ضروری عمل ہے. کائنات نبی نے پورے مجمع نگاہ دوڑائی. آواز دے کہ ایوہ المسلمون اے مسلمان مسلمانوں. آواز رسول پہلی آواز خود رسول دیتی. یا ایوہ الرسول میرا رسول حکم پہنچا. رسول کہنے یا ایوہ المسلمون اے مسلمانوں وقفوہم ٹھہر جاؤ رک جاؤ. انہم بے شک میں تو آڑے تک اللہ دا پیغام پہنچانے والا. لوگ رک گئے. جڑے اگے آئے انہوں نے سرکار پیچھے بلایا. جڑے پیچھے رہ گئے انہوں نے نال ملایا. سرکار حکم دیتے سلمان جی میرے آقا انہاں دے پلانیاں دے ممبر بنا. انہاں دے پلانے اٹھاں دے لا کے نا لیا ایک دوسرے دے اتے جوڑ اور ممبر بنا. میں آنا بھائی اللہ دی حکمت ویکھو 1,24,000 نبیان دا سلطان ہے محمد مصطفیٰ. یہ سارے نبیان دا سلطان. حضرت سلیمان بھی اللہ دے نبی مگر جتنے باقی نبی نے میرے آقا دے غلام نے میرا آقا سب دا سردار ہے. ایک باری حضرت سلیمان نے اللہ دے نبی نے خطبہ دینا ہے. ملکہ بلقیس آ رہی ہیں تے سرکار سلیمان نے اپنے صحابہ نو آکھیا کون ہے جیڑا ملکہ بلقیس دے پہنچن تو پہلے میرے تک او دا تخت پہنچا دے. 1000 میل دا فاصلہ. تے کسی آکھا جی میں لے آنا کسی آکھا میں جنات آکھیا آکھن لگی اسی. اللہ دے نبی دی چونکہ ہر شہد حکومت آئی. کوئی میں مہینے چلے آماں گا کسی آکھا میں 8 دن چلے آماں گا کسی آکھا میں 2 دن کسی آکھا میں 1 دن بہت جلدی کر رہے ہیں. او اٹھے جڑا اللہ دے نبی دا وسیع جدا نام ہے آصف برخیہ.
صاحب تفسیر لکھ دن اے کھڑے ہو کے سلام کیتا ادا یا رسول اللہ اللہ دا نبی اے سلیمان مینوں اجازت دے میں لے کے آواں سرکار میں تو کتنی دیر چاہیں گا اے ادا سرکار ننو آنکھو وکھا بند کرن اجے اپنا کھولن کے نہیں تکتے بلکہ انہاں دے سامنے لا کے رکھ دے اچھا ٹھیک ہے پھر تو لے آ قرآن دے اس قرآن دا ایک جز ہے علم قرآن دا کتاب خدا دا ایک جز ایک آیت ہے اس عمل دے نال آنکھ چھپن تو پہلے ہزاراں میل دے فاصلے تو ایک تخت آپ جناب سلیمان دے سامنے رکھیا میں ہاتھ جوڑ کے سوال کرنا یا رسول اللہ اے تواڈا غلام ہے تواڈے غلام دے غلام نے تواڈے غلام دے وسیع نے آنکھ جھپکن تو پہلے ہزارہ میل تو تخت بلقیس منگا لے آئے تسی پلانے دا ممبر کیوں بنا رہے ہو مدینے اپنا ممبر منگوا لو کائنات دے نبی دا جواب آئے گا تسی سمجھ دے نہیں میں بندیاں دیا نبضاں تو واقف ہاں میں بندیاں دیا طبیعتاں تو واقف ہاں کئی بندے بڑے جلد باز ہندن بڑے کھلے ہندن اس واسطے سارے دے ممبر جمع کر رہے ہیں جب تک میں محمد اعلان کرنا لواں انہیں کوئی جا نہ سکے آباد اشار رہا سارے سن کے جاون جو میں آکھنا کی چاہنا کائنات نبی نے آکھیا ایوہ الرسول میں اعلان پہنچا میرا نبی سونا نبی آکھیا سلمان جی بلال نو بولا بلال آیا بلال آواز دے ندا دے سارے انو جمع ہو جاؤ ایک جگہ تے اکٹھے ہو جاؤ سارے اکٹھے ہو گئے کائنات دے نبی بہت بڑا لمبا خطبہ دیتا دوپہر دا ٹائم آئی سورج بھی گرمی دے وچ پورے زور شور چاہیے ٹنڈاں بھی تازیاں ہن ان ٹنڈ بھی ہوئے تو سورج دی پھول حرارت بھی ہوئے مولا یا فضل جی کائنات دے نبی نے اس مقام تے لمبا خطبہ دیتا تقریباً 2.5 پہرا خطبہ سرکار نے دوپہر دے دیتا اس تو بعد ظہرین کی نماز بھی تھی پڑھی کائنات دے نبی پورے خطبے دے وچ کافی چیزاں بیان کی اور سب تو پہلا جملہ اللہ دی حمد و ثنا دے بعد جڑا سرکار رکھیا اوے ابھی یہ دسو میں تواڈے تک اللہ دا دین پہنچایا ہے کہ کوئی نہیں انہاں کہ یا رسول اللہ پہنچا دیتا ہے نماز پہنچائیے روزہ پہنچایا ہے حج پہنچایا ہے زکوٰۃ پہنچائیے تولا تبرہ دسیا ہے مالک تسی سب کچھ پہنچا دیتا ہے سرکار نے دو میں ہاتھ اٹھا کے آکھیا اللہم شہد ہاؤلائے اے اللہ اس قوم تے گواہ رہے میں انہیں تک سب کچھ پہنچایا ہے پھر اگلا جملہ کیا اے دسو تواڈیاں جاناں دا سب تو زیادہ مالک اور حقدار کون ہے لوگا کہ مولا پہلے اللہ ہے اللہ تو بات ساری جان دے حاکم تسا مالک تسا ہو سرکار فرمایا پھر سن لو اگر میں تو اڈا حاکم ہاں تو سن لو اب کیا یا علی الیہ علی میرے قریبا کائنات دے امام نو رسول پاک نے نال کھڑا کر کے علی دا بازو پکڑ کے اس طرح بلند کیتا رسول اور علی دی بغل دے سفیدی نظر آئی کائنات دے نبی اعلان فرمایا لوگوں سن لو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا جس دا میں مولا ہاں جس دا میں حاکم ہاں جس دا میں ولی ہاں جس دا میں سربراہ ہاں اس دے سارے عہدیاں دا مالک علی اللہ دے ولایت دا والی علی ہے خیمے چ چلے گئے ادھر صحابہ نو آکھیا میرے صحابہ جلدی کرو خیمے چ جا کے علی دے ہاتھ تے بیعت بھی کرو علی دی ولایت دا اقرار بھی کرو کائنات دا نبی ٹرے رسول اپنے خیمے چ آ گئے مولا علی اپنے خیمے چ آ گئے صحابہ ایک صلوات پڑھ لو بآواز بلند
اے میرا خیال ہے قصیدے تے خوش رہندے جے تے اس کام تو تھوڑا جا گریز کر دے ہو نا اللہم صلی علی محمد وعلی نہیں بھائی کدی تاریخ و قرآن بھی سنیا کرو تفسیر بھی سنیا کرو یہ بھی ضروری جیسے ساڑھے پرانے علماء ذاکرین سن وہ ذاکر بھی ممبر تے آ کے کچھ نہ کچھ قرآن دیا آیتاں بیان کر دے ہیں ہوں تے صرف سر دا کام رہ گئے نا ایتا گھٹ سر زیادہ ہونا جی سانو ان جی بڑا سر ہے تو میرے عزیز و دوستو قرآن اور اہل بیت دوہاں دا تمسک ضروری ہے اہل بیت نو بندہ نہ مننے تو قرآن نو مننے کدی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اگر بندہ اہل بیت نو مننے تو قرآن نو نہ مننے وہ بھی کامیاب نہیں کیوں اللہ دے نبی فرمایا انی تارک فیکم مستقلین کتاب اللہ و اجراتی من اہل بیت میں دو چیزیں چھڑ کے جا رہے ہیں ایک اللہ کا قرآن ہے دوسری میری اہل بیت ہے جس بندے نے دوہاں دے نال تمسک رکھیا رابطہ رکھیا دوہاں دا دامن پکڑیا فمن نجات او بندہ نجات پا جائے گا جہڑا بندہ انہاں جو ایک دا دامن بھی چھڑ گیا وہ بندہ غرق ہو جائے گا میرے تک نہیں پہنچے گا تو ضروری ہے دوہاں چیزاں دے نال تمسک رکھنا بہرحال قرآن اور اہل بیت ایک کی چیز نے قرآن اگر انسان دی شکل چ اللہ بھیجدا تے 12 اماماں دی شکل چ ہوندا اگر 12 اماماں نو کتاب دی شکل چ بھیجدا تے اللہ دا قرآن بندا انہاں دے کردار دا نام قرآن ہے رسول پاک دے حکم تے علی چلے گئے خیمے چ صحابہ نو حکم دیتا جاؤ بیعت کرو علی دی ولایت دا اقرار کرو ہر صحابی جا کے رسول اللہ دے ہاتھ تے بیعت کیتی اور صرف مردہ نہیں عورتاں بھی اسلام چ عورت دی جائز نہیں بیعت لیکن ایک شرط ہے معصوم دے بیعت کرنا ضروری ہے اور دا طریقہ مختلف ہے مردہ نے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی جدوں عورتاں دی واری آئی نا اللہ دے نبی حکم دیتے پانی دا آفتاب آ جا تشت لے کے آؤ یہ تشت پانی دا آیا سامنے رکھیا ایک پاسے مولا علی نے پانی چ ہاتھ رکھیا دوسرے پاسے جناب علی دے سامنے اس مقام تے جتنیاں خواتین ہن عورتاں انہاں ہاتھ رکھیا علی دی ولایت دا اقرار اتھے مرداں بھی کیتا عورتاں بھی کیتا واجب ہو گئی علی دی ولایت اور میرے عزیزو دوستو کائنات نبی اس مقام تے پھر ایک حدیث بیان فرمایا ما قام نوح فی قومہ ہی اگر کوئی بندہ حضرت نوح جتنی زندگی پاوے ما عبد اللہ اور خالص اللہ دی عبادت کرے اللہ نو سجدہ کرے اللہ دی بندگی کرے وہ بندہ جدوں اتنی لمبی زندگی دے وچ ساری زندگی اللہ نو سجدہ کرے نا پھر اللہ اس نو سونے دا پہاڑ عطا چا کرے سونے دا پہاڑ بھی چھوٹا جیا نہیں احد دے پہاڑ جتنا او سارے دا سارا فن فقہو فی سبیل اللہ اللہ دی راہ تے بندہ بانٹ دے وے تقسیم کر دے وے اے سارا سونا خیرات کر دے وے صدقہ و خیرات دے دے وے پھر اللہ اس نو توفیق دے وے 1000 حج پیدل چل کے کرے 1000 حج پیدل کرے گھوڑے تے نہیں اونٹ تے نہیں جہاز تے نہیں ٹنگاں تے ٹور کے جاوے ہون تو سمجھیو کہ نہیں پیدل جاوے جا کے آخری جدو حج کرے بین صفا والمروہ صفا تے مروہ دے درمیان صحیح کردہ ہویا دوڑ لاندہ ہویا ما قتل مظلومن بے گناہ قتل ہو جائے شہید ہو جائے اللہ دے نبی فرمایا میرے صحابہ سنو اتنی بڑی عبادت دے باوجود اتنی بڑی ریاضت دے باوجود اتنے بڑے حجاں دے باوجود اتنی بڑی سخاوت دے باوجود اگر اس بندے دے دل وچ میرے بھائی علی دی ولایت نہیں جنت جانا کجا جنت دی خوشبو نہیں پا سکتا جنت چ داخل ہونا کجا خوشبو بھی نہیں پا سکتا اچھا خوشبو جیڑی ہے نا خوشبو اے دے بارے مولویاں لکھیا ہے 500 سال دے فاصلے تے اجے بندہ ہوئے گا جنت دور خوشبو دے مسامے چاہے گی وہ محسوس کر لے گا جنت دی خوشبو اتنی وہ کوئی ملنگ بیٹھا ہی نا ملنگ
انہیں ویکھیا تے کہ مولوی صاحب آ رہے ہیں. ہن مولوی آ کے نہ سلام نہ دعا آؤندیاں تانا دیتا بیٹھے پی کے لوٹا بہ گئے. انہیں بھی انج کر کے نہ سر چایا ویکھیا. انہیں کہا ہاں جی بیٹھے ہیں. میں سنے تسی دعویٰ کر دیو تسی جنتی ہو. انہیں کہا ہاں جی اللہ دا شکر ہے منیا انہاں نوں جڑے جنت دے مالک نے. اچھا جنتی ہیں تم ہی جنتی ہیں. انہیں کہا الحمدللہ میں نے یقین ہے میرا مولا میں نے جنت وچ بھیجے. انہیں کہا میں تو پڑھے جنتیاں کولوں خوشبو جنت آندی ہے تیرے کولوں جنتی خوشبو خشبا کوئی نہیں آ رہی. جے تو جنتی ہوندا تیرے کولوں جنت دی خوشبو نہ آندی. انہیں کہا مولوی صاحب گل ہے ٹھیک ہے جنتیاں کولوں جنت دی خوشبو آندی ہے پر تو ایک حدیث پڑھی ہے اگلی لکائی کھڑا ہے او بھی دس. انہیں کہا او کیڑی. انہیں کہا میں سناواں. انہیں کہا سنا. انہیں کہا کہ یہ بھی ہے ایک خوشبو آئے گی انہوں نے جڑے جنتی ہون گے جڑے جہنمی علی دے دشمن انہوں نے خوشبو نہیں آ سکتی. یا علی علی دے دشمن نو جنتی خوشبو نہیں آندی تینوں کیویں آوے تو علی دا دشمن ہے. تو میرے عزیزوں اے امیر المومنین دی ولایت رکھن والا ہی جنت دی خوشبو پائے گا جنت وچ داخل ہوئے گا. تو میرے آقا نے اس جگہ تے بیٹھ کے بیعت لئی. بیعت لین دے بعد کائنات دے نبی فرمایا میرے صحابہ یاد رکھو حاکم دا ترجمہ ولی دا ترجمہ مولا دا ترجمہ اپنی مرضی نال نہ کر لینا. آج دا مسلمان ڈنڈی ماری کھڑا ہے نا ترجمہ لکھی کھڑا علی حاکم نہیں ولی. ولی دا کہ معنی ہے دوست لہذا علی سارے مسلمانوں دا دوست ہے. او بھائی یہ ترجمہ نہیں. رسول پہ نے من کن تو مولا جس دا میں مولا جس دا میں حاکم ہاں میرے بعد علی حاکم ہے علی مولا ہے. جویں میری اطاعت و ولایت واجب ہے ایویں علی دی ولایت و امامت بھی واجب ہے. نہ میرا منکر جنت جا سکتا ہے نہ علی دا منکر جنت جا سکتا ہے. کائنات دے نبی اعلان فرمایا صحابہ نے سنیا ہر بندے سنیا جویں ایک بندے سنے ہیں تو جواب دیتا ہے اویں کسے نہیں دیتا. لوگ آندھنے شیعہ صحابہ دا تذکرہ نہیں کر دے. آؤ میں دسا حضرت عمر ابن خطاب صحابی رسول جلدی نہ لائیں اس تھے جتھے علی بیٹھے ہیں. ذہن میرے والے پاسے رکھ سو جی ایک صلوات پڑھ لو باواز بلند. بھائی عاشق اللہ دے نبی دی زبان تو اعلان سن کے ہر بندے بیعت بھی کیتی اقرار بھی کیتا مگر حضرت عمر نے کچھ جملے دا اضافہ کیتا. حضرت عمر دوڑ کے آئے انہاں کہ جس لئے بیعت کیتی تے نال مبارک بعد بھی دیتی. یا علی مبارک ہوئے آج تو بعد تسا میرے بھی مولا ہو میرے گھر والیاں دے بھی مولا ہو. بخن مبارک. سرکار علی فرمایا یاد رکھو آج آخ دے پہ اپنے منہ نال بخن کال بھول نہ جانا. عزیزان محترم اے پھر مجمع واپس آیا. آپ اپنے ایتھوں جوفا دے مقام تو رستے نکھڑ دیاں. اے جس لئے کوئی جتنے ملکاں دے حاجی ہوں دیاں نا اس ویلے ایک ہی ایتھوں تک رستہ آئی. صاحب کتاب لکھتے ہیں ایتھوں آن کے کوئی کسے ملک نو کوئی کسے ملک نو. اے جس لئے سارے آپ ملکاں نو گئے نا تے مدینے دے لوگ بھی مدینے آئے. شاہ صاحب موجود نے قرآن دی آیتیں 8واں پارہ ہے. اللہ کہتا ہے میرا رسول جب تک تو ان لوگوں میں موجود ہے اس ویلے تک میرا عذاب انہاں تے نہیں آئے گا. اللہ دا قرآن ہے 8واں پارہ سورہ را. اس ویلے تک انہاں تے عذاب نہیں آئے گا جدو تک رسول تو موجود ہے. ایک قرآن دی آیت ذہن چ رکھنا. لوگ آگے مدینے ہن جدو حاجی نویں آندے نا جی حج کر کے تو پھر لوگ انہوں نے ملن جاندے. جایا کرو جانا چاہیے ثواب ہوندا ہے. حاجی نو جا کے ملنا گھر جا کے ملنا ثواب ہے. حاجی جدو حج تے جاوے نا او دے واسطے حکم میں تو سارے نو مل کے جا.
جدو حاجی واپس آوے او دا استقبال کرنا اتنا ثواب معصوم فرمانن جی میں تسی اللہ دے رسول دے نیب دا جا کے سلام کر رہے ہو۔ تو میرے عزیزو جس ویلے حاجی پھر مدینے آئے تے سارے لوگ انہوں ملن واسطے آئے، ایک بندہ آیا جدا نام ہے نعمان فہری، حارث بن نعمان فہری، انہیں آ کے حاجیوں ملیا تے پوچھیا سناؤ بھئی حاجی تے گئے حاجی کوئی نوی گل؟ انہوں نے کہا بھی ہر سال ہی جاندے رہے ہیں، عید کی ایک نوائی کام ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا بھی کی ہوئے ہیں؟ وہ آدھنے علی علیہ السلام دے بارے رسول اعلان کیتا ہے بھئی جس جس دا میں مولا ادا ادا علی مولا ہے۔ بندہ عائشہ جی منافق جل گیا، اتنا جلیا آدھے اج میں رسول پاک نو پوچھ نہیں لینا، اے جان لگیا رسول ساڑیاں گردنا تے علی نو حاکم بنا کے جا رہے ہیں۔ صاحب کتاب لکھتے نے جملہ کیا تے غصے نہ اٹھیا، تھر تھراندہ ہویا جسم لے کے مسجد نبوی دے دروازے تے آیا۔ مختلف روایات نے جڑی روایت میں پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی دے دروازے تے پہنچیا، انہیں آکے بیکھیا تے اللہ دے رسول مسجد چو نکر رہے ہیں، صحابہ نال نے انہیں کیتا ہے سوال، آدھا یا رسول اللہ تسی نماز آکھی اسی پڑھی، تسی روزہ آکھی اسی رکھیا، تسی حج آکھی اسی کیتن، تسی زکاة آکھی اسی دتی، مولا ہونے ساڑیاں گردنا تے علی نو حاکم اپنی مرضی نال بنایا جائے یا اللہ دا عمر آیا ہے؟ آباد و شاد رو جی، اپنی مرضی نال یا اللہ دے عمر نال؟ کائنات دے رسول فرمایا لوگوں میں کتنی واری دسیا ہے وما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، کہ میری زبان اس ویلے تک نطق نہیں کر دی، حرکت نہیں کر دی، بول دی نہیں جدو تک اللہ دا عمر نہ آ جائے۔ میں اللہ دے حکم نالے کام کیتا ہے۔ اس بندے نے مسجد نبوی دے دروازے تے کھلو کے اپنی عبادت دامن اس طرح اٹھایا، وہ قرآن دی آیت ذہن چ ہے نا جی، اللہ پہ دے میں انہاں تے عذاب نہیں کھلتا جدو تک تو انہاں چ موجود ہے۔ انہیں اس طرح مسجد دے دروازے تے اپنی عبا اٹھا کے نگاہ آسمان نو اٹھائی، آدھے میرے اللہ اگر محمد آکھے میں تاں بھی نہیں مندہ، اگر تو آکھے میں تاں بھی نہیں مندہ، اے دنالو بہتر ہے میرے تے آسمان تو پتھر آوے تے میری زندگی ختم ہو جائے۔ قرآن نے سعال سائل بعذاب واقع للکافرین، ایک عذاب منگن والے نے عذاب منگیا، ایدے موہ چوئے گل نکلی، آسمان تو پتھر آیا، ایتھے لگا تے دو حصے کر گیا۔ حیدرین آباد و شاد رو جی، دو حصے ہی تقسیم ہویا، اور رل کے سوال کریے بار الہ تیرا وعدہ ہے جب تک میرا رسول اس امت چ موجود ہے میں عذاب نہیں بھیجاں گا، مالک اندے تے عذاب کیوں آیا؟ اللہ دی طرف جواب ہوندہ ہے اے بندیوں یاد رکھو میں اپنا دشمن برداشت کر سکدا، اپنے نبی دا دشمن برداشت کر سکدا، علی دا دشمن ہوئے تے سامنے محمد دے کھلو کے اچھا بول کے منگے عذاب میں اللہ عذاب نہ دے وہاں کہ پھر علی دی وفاچ فرق آندہ ہے۔ آباد و شاد رو جی، مالک خوش رکھے، عذاب آیا، منافق ہوئے، اللہ کہتے ہیں منافق ہوئے تو عذاب تو نہیں بچ سکتا۔ منافق نجس زیادہ ہے، کئی بندہ نے دی کافر زیادہ نجس، مشرک زیادہ نجس۔ قرآن دا بھی فیصلہ انما المشرکون نجسون، قرآن کہتے ہیں مشرک بے شک نجس، لیکن آؤ نا امام کو لو پوچھئے مولا نجس زیادہ کون ہے؟ ایک بندے آکے سوال کیتا ہے مولا میں قرآن نے چکایت پڑھی ہوں دا مفہوم سمجھا دو بس آخری جملہ پھر ذکر مصائب سرکار میں اکیڑی ہے عدہ میں پڑھی ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کہتا جو کچھ آسمان و زمین میں ہے کائنات دی ہر شے اللہ دی تسبیح کر دیئے، مالک ہر شے تسبیح کر دیئے۔ امام صادق فرمایا ہاں بے شک ہر چیز اللہ دی تسبیح کر دیئے۔ مولا یہ دسو جدو ہر مخلوق تسبیح کر دیئے تے اے جڑا کتا ہے کتا اے نجس جانور اے بھی کوئی تسبیح کرتا ہے، اسا انہوں ایویں امام نہیں منیا، اے درندیاں دی بولی بھی سمجھ دیں، اے انساناں دی بولی بھی سمجھ دیں، اے کائنات دی ہر شے نو سمجھ دیں۔ آدھے مولا کتا بھی اللہ دی تسبیح کرتا ہے،
سرکار مایا ہاں کتا بھی کر دے مالک کتے دی تسبیح کیا ہے کتا آخدہ کیے میرے امام مسکرا کے فرمایا کتا دے الحمدللہ اللذی قلبن مالک تیرا شکر ہے میں نو کتا بنائی ولم یجعلنی خنزیرن میں نو خنزیر نہیں بنا دیتا انہیں کہا مولا تے خنزیر بھی تے اللہ دی مخلوق ہے وہ بھی تے کوئی تسبیح کردہ ہے سرکار مایا ہاں وہ بھی تسبیح کردہ ہے وہ دے الحمدللہ اللذی جعلنی خنزیرن تیرا شکر ہے میں نو خنزیر بنائی ولم یجعلنی منافقن میں نو منافق نہیں بنا دیتا حیدری پتہ لگا منافق کتے تو بھی نجس ہے خنزیر تو بھی نجس ہے اگر لوگ منافقت نہ کر دے کوفے دے وچ علی دیاں تھیاں یتیم نہ ہوں دی اے منافقت دی وجہ تو آل محمد دیاں قبران نال نہیں رلیاں آج 8 ذی الحج ہے نا جی کل 9 ذی الحج ہے کل اس ہستی دی شہادت دا دن ہے جڑا وکیل اور سفیر حسین ہے جناب مسلم بن عقیل مسلم جدو دنیا تے آئے نا جی تے اس طرح جناب عقیل نے پتر نو چایا پہلے دن مصیب تسی سن دے رہاں دے ذرا روایت سننا ایک جملہ سننا روایت دا انج جناب عقیل چاہ کے نا مسجد دی طرف آ رہے ہیں رسول دے رہے ہیں مسجد دے وچ خطبہ شاہ جی خطبہ دین دیاں رسول دی نگاہ آئی دروازے آلے پاسے اصحابہ دا چہرہ آئی رسول آلے پاسے اچانک خطبہ دین دیاں انج سامنے رسول نے ویکھیا رسول دی زبان تے خطبے دے لفظ رک گئے لفظاں دا رکنا ہی انج غور نال ویکھن لگ گئے سامنے بیٹھے مجمع نے بھی پیچھا مڑ کے ویکھیا بھی کون آ رہا ہے جنہوں رسول خطبہ روک کے ویکھ رہے ہیں سجے پاسے بیٹھے ہیں مولا علی اینج سرکار عقیل نے مسلم نو چاہے ہے پہلے یا دوسرے دن دا مسلم لے کے مسجد نو آ رہے ہیں علی دے پاسے ویکھ کے اللہ دے نبی فرمایا یا علی او ویکھو نا تو آڈا بھائی عقیل کیڑی شے چاہیے اندر رسول جان دے ہم کیا ہے کچھ سمجھانا چاہتے ہیں مجمع نو سارے صحابہ غور نال ویکھیا جناب عقیل چلتے رسول دے قریب آئے سفید کپڑے دے وچ مسلم نو لپیٹیا ہوئے لیا کے رسول دے ہتھاں تے رکھیا کائنات دے نبی فرمایا سمیتو مسلمہ میں دا نام مسلم رکھے سرکار مسلم عام ہستی نہیں اللہ دے رسول نے نام مسلم رکھے سمیتو مسلمہ میں محمد اس کا نام مسلم رکھتا ہوں میرے عزیزوں جس ویلے سرکار نے مدینہ چھڑیا نا 28 رجب نو تے مکے پہنچے مکے دے وچ 5 مہینے دا قیام ہے سرکار دا لیکن جس ویلے رمضان دا چند چڑھے نا 14 رمضان یا 13 رمضان دا دن ہے تے حسین اپنے خیمے چو نکلن تے چہرے تے پریشانی نگاہ پہ گی جناب زینب سلام اللہ علیہ دی بی بی آدھی حسین پریشان کیوں ہیں رو کے اندھنے پریشان نہ ہوا تے کی کران میرے نانے محمد نال ایک کہلی ہا جس میدان جاندے ہیں فتح کر کے آندے ہیں میرے نال ایک نہیں 4 ایلی موجود نے اگر 4 اسی طرح نال رہ گئے تو پھر میرا مشن میرا مقصد کامیاب نہیں ہو سکتا بی بی آدھی ہیں کیڑا آدھنے سب تو پہلے ہیں عباس پھر سجاد پھر جناب محمد حنفیہ تے مسلم بن عقیل یہ 4 علی میرے نال اگر 4 تلواراں اکٹھیاں نہ رہیاں میرے نانے دی امت ختم ہو سکتی ہے میرا مشن نہیں بچ سکتا بی بی آدھی پھر کی کرنا چاہیے آدھنے تو ساں ہو شریکت الحسین کوئی مشورہ دے میری سین رو کے پہلا مشورہ اس سفر چے دیتا کہ حسین ویر 2 علی نکھیڑ دے ایک نو مدینہ چٹور ایک نو کوفے چٹور پیچھے 2 بچ جاسن سجاد تے عباس
عباس جانے تے تو جانی تے کربلا جانے، سجاد جانے تے میں جانا تے شام جانا۔ اجرکم اللہ، جنہ دی اکھاں چانسو آگے نہیں بات مکمل ہو گئی، جنہیں رہ گئے اگلے جملے تے کوشش کرنا۔ میرے مولا نے پہلے محمد حنفیہ نے بلایا، محمد ویر جی مدینے لگا جا، تو مدینے جانا ہے، اتھے میری دھی بیمار ہے، ادا خیال رکھے۔ اچھا اے آقا میں پھر اٹھاں تے محمل رکھاں؟ نہیں، محمل کیوں رکھ دے، تو گھوڑے تے سفر نہیں کرتا؟ مولا میں تے گھوڑے تے جانا ہے، اے علی دیاں دھیاں نو بھی تے نال لے کے جانا ہے نا۔ آدھے نہیں زینب دے بغیر میری نہیں نبدی، مولا بازاراں تے درباراں دے رولن دے قابل نہیں علی دیاں دھیاں، سانوں نے کھیڑ دے پے ہو، انہاں دی مہار مینوں دے ہو، میں نانے دے روزے تے لے جاواں۔ آدھے نہیں عباس، نہیں محمد ویر، انہاں میرے نال ونجنے کربلا، میں اللہ دا دین بچونا ہے، انہاں مینوں بچانا ہے۔ بس ہزادارو محمد ٹر گئے، جناب مسلم کو لائے، مسلم تو کوفے ٹر جا، تو میرا سفیر بن کے جا، وکیل بن کے جا۔ ٹھیک ہے مولا، قدمہ تے ہاتھ لا کیا دینے، مولا انکار کوئی نہیں، پر اتنی مہربانی کرو، اس ہنوں نکھیڑ کیوں رہے ہو، نکھیڑ دے کھیڑ کے سنوں کیوں بھیج رہے ہو؟ مولا اے علی دیاں دھیاں تے نوحاں نو میرے نال بھیج دیو، میں مدینے چھوڑ کے پھر کوفے پہنچ جاؤں۔ اور سرکار مسلم دا جڑا سفر ہے نا جی شاہ کی تاریخ دے حوالے نال، اے مکے تو کوفہ نہیں، مکے تو مدینہ ہے، مدینے تو پھر کوفے دا سفر ہے۔ ایک لمبی چوڑی گفتگو ہے، وہ اس پاسی نہ جاواں، جس نے سرکار مسلم نو میں آکھیں نہیں اس طرح نہیں میرا ویر، تو وکیل بن کے جا، وکیل نو گواہاں دی لوڑ ہوندی، دو گواہ لے جا، اور گواہ جتنے معصوم ہو ورنہ گواہی اتنی زیادہ طاقتور ہوندی۔ بسم اللہ جی، مولا ٹھیک ہے میں جاواں پھر؟ جی جاؤ۔ 15 رمضان نو جناب مسلم نے اے مکہ چھڑیا، کربلا دا سفر شروع ہویا، اتھے آئینے جتھے جناب رقیہ بیٹھے ہیں، رقیہ سین دے کونا کے سلام بلایا، آدھنے آقا دا حکم ہے دو وکیل لے کے جا، دو گواہ لے کے جا، وکیل بن کے کوفے جا، میرے دو پتر تیار کر دے ہو۔ کیڑے؟ آدھنے محمد تے ابراہیم، دو شہزادے میری سین نے تیار کیتے، غسل دے رہی، کنگی دکیتی تے رو دے رہی، اکھاں بھی وستیاں پئین۔ چھوٹا شہزادہ وڈے نو آدھا ہے ہائیں ویر، آج تک ساڑھی ماں پہلے بھی غسل دین دی ہے، یہ جو روندی نائی آج کیوں رو رہی ہے؟ وڈا شہزادہ دے ماں جو ہوئی جدا پہ انہیں، آج تو پہلے آپا جدا بھی تا نہیں نہ ہوئے، ماں کو جدا پہ انہیں، محبت ماں ہے جڑی روا رہی ہے۔ بہرحال تیار ہو گئے، پہنچ گئے کوفے۔ نعمان بن بشیر صاحب کتاب لکھ دینے اس ویلے کوفے دے وچ گورنر آئی، اس بندہ کچھ نرم دل لائی، ایدی موجودگی دے وچ 18,000 بندے نے جناب مسلم دے ہاتھ تے بیعت کی تھی۔ پھر ایک لائن نے طفیل نامی ملعون نے ایک خط لکھیا، ایک خط پہنچیا شام، ایدے چھ لکھ دے کہ اے یزید اگر نعمان بن بشیر رہ گیا نا اتھے تو سارا کوفہ مسلم دے نال ہو جائے گا، گورنر بدل۔ اس لائن نے بصرے تو عبید اللہ ابن زیاد نو، جس نے ابن زیاد آخ دینا، ایدہ نام عبید اللہ زیاد دا پتر ہے، اس نو بھیجے، بڑا لائن ہے، یہ رات دے ویلے چھپ کے آیا، ایک کوفے دے وچ داخل ہویا رات، لوگاں سمجھا جو حسین ابن علی آگے، گیٹ کھولیا، جس نے داخل ہویا قصر العمارہ جو پہنچیا، اس لائن نے آکے حکومت سنبھالی، پھر انہیں اعلان کیتا جس گھر جو مسلم ہے نا انہوں ساڑھے حوالے کیتا جاوے، نہیں تے اسی وہ گھر برباد کر دیں۔ عزاداروں، جناب مسلم تو پہلے جناب ہانی شہید ہو گئے، 3 صحابہ دی شہادت ہے مسلم تو پہلے۔ پھر 2 شہزادے رہ گئے جناب مسلم دے کول، جدوں
مغربین دی نماز پڑھائی نا صاحب کتاب لکھتے نا صاحب مقتل لکھیا اس ویلے جناب مسلم دے پیچھے جڑی پوری مسجد بھری ہوندی نا 18,000 بندہ آئی جنہ بیعت کیتی آئی انہاں 18,000 جدو مسلم پیچھا بیکھے نا اس ویلے 2 اے شہزادے رہ گئے تے چند بندے صحابیاں چو رہ گئے لیکن جس ادھر نماز ختم ہوئی ادھر صحابہ نکلنا شروع کیتا کلے مسلم تے 2 شہزادے رہ گئے 2 شہزادے نو لے کے باہر نکلے وڈا بھی چہرہ ویندا ہے چھوٹا بھی ویندا ہے مسلم دا منہ ویکھتے نے مسلم بچیاں دو ویندے چھوٹا رو کہندا ہے ہاں بابا اسی اج کیندے گھر ونجنا ہے اجرکم اللہ شالا پردیس وچ کسے دی اولاد یتیم نہ ہوئے عزاداروں روایتہ چ اختلاف ہے مگر معتبر روایتیں ہے کہ 2 شہزادیاں نو لے کے قاضی شورائے دے دروازے تے آ گئے قاضی آ 2 میریاں امانتاں نے انہاں نو رکھ لا ہو سکے تے میرے بعد ماں تک پہنچا دیں قاضی آندے نہیں میں نہیں رکھ سکتا شاہ جی میں ایویں کتاب وچ پڑھیا جناب مسلمان نے تینوں قاضی میرے چاچے علی نہیں لایا اے لائن اندر بے شک گل ٹھیک ہے مگر میں رکھ نہیں سکتا میری مجبوری ہے اگلا ایک جملہ میں ایک وائز کو سنے کتاب وچ نہیں پڑھیا وائز دے لفظ وہ آدھنے مسلم نے اتنا پھر آکھے آخری جملہ جڑا مسلم دائی آدھنے ایویں کر ایک لحظہ رکھ لاں او بازار دا موڑ جدوں میں مڑ جاواں پھر بے شک کٹ دے حجرکم اللہ عزاداروں انہیں 2 شہزادیاں نو اندر لے گیا مسلم ٹر گئے اس نے دروازہ کھول دیتا بچے نکلے قید ہو گئے چونکہ بچیاں دی شہادت وہ بندہ پڑھسی جائیں آخر تے پڑھنے میں 2 جملے مصحف تے جناب مسلم دے پڑھدا جناب مسلم رات دا وقت ہی پیاس لگی ہوئی ہے تھکاوٹ ہے ایک دیوار دے نال سہارا لے کے بہ گئے اس دیوار دے نال جڑا در ہے دروازہ ہے وہ مومنہ عورت ہے اس بی بی دا نام ہے توہ یہ 2 روایتیں ایک روایت دے مطابق اس دا اپنا بیٹا ہے جدا نام محمد ہے دوسری روایت دے مطابق بیٹا نہیں داماد ہے جڑا دے گھر چراندہ ہے اس دروازے تے آن کے بیٹھنا مسلم تے ٹھنڈی ہا نکلی مسلم دے بی بی ادھی میں آواز سنی میں دروازہ کھولیا کوفے دے حالات بڑے خطرناک ہیں میں پوچھے اے مسافر کون ہے اس ویلے تھے بیٹھے تینوں نہیں پتا کوفے دے حالات بڑے خطرناک ہیں اپنے گھر ٹر جا اس لئے غریب گوڑیاں تو سر چایا میں بے کہنے میرا کوئی گھر ہوئے تے جاوانا اجرکم اللہ اجرکم اللہ کون ہے انا غریب میں مسافراں میں مسافراں مسافر کتھو دے رہنا رہے ادھے مدینہ المحمد نا کی ادھے میرا نام ہے مسلم بن نقیل جی میں کھڑی نے تڑپ گئی دروازہ کھولے آدھی گھر میرا نہیں گھر تیرا اندر لنگا تو تا حسین دا وکیل ہے مولا اندر جس سے میرے مولا اندر آئین نہ سونا بستر بنایا بستر بنا کے آدھیے مولا آرام کرو سرکار دن نہیں میں نو ایک مسلح ایک لوٹا پانی دا دے میں اپنے اللہ نل کلام کرنی ہے اس تھے بی بی آدھیے میں کھانا لے کے آئی ہوں مسلح دیتا ہے لوٹا دیتا ہے جناب مسلم دے سامنے کھانا رکھے لیکن عبادت کر رہے نے کھانے نو ہاتھ نہیں لا رہے میں کہا مولا صبح دے بھکھے ہو پیاسے ہو کچھ کھا لو آدھے نے کیویں کھاواں جدی جوڑی بازاراں چپے رڑ دی ہوئے اجرکم اللہ اس ماں باپ نو کھانا کیویں لنگ دے عزاداروں بی بی میں پوچھے کون آدھے نے میرے 2 یتیم میں قاضی دے حوالے کر آیا اللہ جانے کس حال چوسن آدھی میری ہنجو ڈھے پئیاں میں قدمہ تے ہاتھ لایا تسلی دین دی کوشش کی تھی میں کہ مولا اللہ خیر کرسی تسی کھانا کھاؤ پھر صبح تانوں وہ بھی ملاون دی کوشش کرساں لیکن جناب مسلم کھانا نہیں کھادا بستر تے نہیں لیٹے مسلح تے عبادت کر دے رہے کچھ دیر بعد مسلح تے بیٹھے بیٹھے مسلم نو اونگ آ گئی آنکھ لگ گئی اتنی بس اونگ آئی ہے جو نگاہ پہ یہ سامنے محمد مصطفیٰ دا چہرہ نظر آیا
وال کھلے ہوئے نال جناب علی نے سجے پاسو سجدہ پریشان وال رو کہ مسلم خبرانی ان قریب تو ساڑھے کل آمن والا ہے. مسلم آدھے میں سمجھ گیا جو میری شہادت دا وقت قریب ہے. میں اوہ جملے پہ پڑھنا جڑے میں کتاباں چ پڑھن ایک لفظ دی بناوٹ نہیں. بس ہزادارو جس ویلے جناب مسلم سمجھ گئے نا تے آدھ رات تو کچھ حصہ ٹھلے ہے. مسلم آدھن میں تہجد نماز شروع کی تھی. اتو توبہ بھی یہ روایت کر دی ہے کہ میں سرکار دی نماز تا دیکھتی رہی ہوں, تکبیرۃ الاحرام دی آواز تے سن دی رہی ہوں. کچھ دیر دے بعد اذان دا وقت قریبا جو بازار دے وچ گھوڑیاں دی ٹاپاں دی آواز آئی. جناب مسلم دے کناں تے پئی. مسلم تڑپ کے اٹھن اپنے ہتھیار سجانے شروع کیتن. بیبیاں دی میں اپنے کمرے چوں نکلی اتھے آئیاں جتھے غریب ہتھیار سجا رہے ہیں. میں کہ مولا ہتھیار نہ سجاؤ, کسے دی جرت نہیں میرے گھر دے وچ داخل ہوئے. آدن نہیں شریف کسے دی عزت پامال نہیں کر دے. بس ہزاداروں میدان چ نکلے. 2000 شاہ جی فوج دا دستہ حسین بن نمیر لے کے آیا ہی. اس نے 2000 مسلم نے فنار کیتا. کوئی نس گئے کوئی مر گئے. پھر حسین بن نمیر نے سپاہی بھیجیا عبید اللہ نو آنکھ فوج ہور دے وے. انہیں جا کے دسیا ہے جو اگلے فوجی مارے گئے ہور فوج بھیج. اے لائنہ دا جنگ ایک بندے نال ہے یا زیادہ نال ہے؟ آدھن نہیں کل ہے مسلم ہور کوئی نال نہیں. وہ آدھا 2000 بندہ تے ایک مسلم نال نہیں لڑ سکیا. وہ آدھا رمان اسے گل دے تو ہاشمیاں نو لڑدا جو نہیں ڈٹھا. اجرکم اللہ تو سیدہ نو لڑدا نہیں ڈٹھا. تینوں کی پتہ ہے کہ میں لڑ دن فوج دے. اس نے 1500 فوجی اور بھیجیا. اے لائن فوج آئی جنگ ہو رہی بازار دے وچ. آزادار و مسلم قابو نہیں آئے. انہاں لائنہ نے پھر دھوکہ کیتا. جناب مسلم دے پچھلے پاسے نے گڑھا کڈیا ٹویا. چونکہ مسلم لڑتے لڑتے پیچھا پہ ہٹ دے اس ٹوئے دے بچے ڈگن. پھر صاحب کتاب لکھ دینا جندے کو پتھر آئی انہیں پتھر ماریا, جندے کو نیزہ آئی انہیں نیزہ ماریا. مسلم دے ہونٹ شہید ہو گئے, داند ٹوٹ گئے. جناب مسلم نو قید کر کے دربار چ لے آئے. اوتھے جتھے ملاؤن کرسی تے بیٹھا ہی دربار دے وچ عبید اللہ دے سامنے صاحب کتاب لکھ دے گل دے وچ توکا ہتھاں چ ہتھ کریاں پیراں چ بیڑیاں ہن. اس دے باوجود مسلم دا سر اس طرح بالکل اچا بلند آئی جھکیا نہیں. اے آدھے ساڑھے امیر نو سلام کر. آدھے نا میرا امیر حسین تو علاوہ کوئی نہیں. اجرکم اللہ. انہیں امیر آکھے نا حسین تو علاوہ کوئی نہیں. پاس سے نالو ایک عورت دی آواز آئی ہے. راویہ دے میں عورت دی آواز سنی ہے مگر میں پہچان نہیں سکیا, ویک بھی نہیں سکیا. ایک عورت دی آواز ہے یادی پہ آئی. مسلم میں تیرنل وعدہ کرنی ہاں تو دشمن دے دربار چ میرے حسین نو امیر آکھے. میں وعدہ کرنی ہاں قیامت تک تو امیر مسلم صدی سے حسین غریب. اجرکم اللہ. ازادارو لعینہ دن مسلم کوئی خواہش ہی تے بیان کر. آخری خواہش میرے آقا نے 2 خواہشاں ظاہر کی تین. پہلی خواہش مسلمانوں میں نو پانی پلاؤ. اے لائن پانی تو انکار کیتا ہے, پانی نہیں دیتا. صاحب کتاب لکھ دیں جدو نہ پانی نہیں دیتا. 5 یا 7 سال دا ایک بچہ کھڑا اس دربار وچ. اے دوڑے دوڑ کے اپنے ہتھاں تے پانی دا جام چا کے آیا ہے. انہیں جناب مسلم دے سامنے کیتا ہے. میرے مسلم آقا نے اس دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھے, پانی منہ دے قریب کیتا ہے. خون پانی دے وچ ملے ہے, پانی دا رنگ تبدیل ہویا, متغیر ہویا نا. جدو پانی زمین تے سٹ کے نہیں یقین ہو گیا ہے جیڑا میرے نصیبہ چ نہیں ملنا سکینہ نو بھی کوئی نہیں. حجرکم اللہ. جیڑا مینو نہیں ملیا ملنا اصغر نو بھی نہیں. بس ہزاداروں اے آدھے نے کوئی ہور خواہش. آدھے 700 دینار یا درہم دا میں مقروضہ اس شہر چ. اے میری زرہ, اے میری تلوار, اے میری ڈھال, اے چیزاں بیچ اور میرا قرضہ اتار دینا. فلاں بن فلاں تو میری طرف قرضہ دے دینا. تیسری وصیت
آدھے تیسری وصیت ہے میں حسین نو خط لکھ بیٹھا جو مدینے مکہ کوفے آ جاؤ مولا حسین نو مہربانی کر کے کوئی بندہ اطلاع چا کرو کوفے نہ آوے کوفے دے حالات بدل گئے اے آدھے کوئی نہ جو ایک خواہش بھی تیری پوری نہیں ہو سکتی جلاد نو آندے لو مسلم نو لے کے قصد دارالعمارہ تے جا مسلم دا سر قلم کر شاہ جی دو تلواراں جلاداں چاہیاں پوڑیاں چڑھنیاں شروع کیتیاں اسی الحمدللہ جگہ کھنڑ ویکھائیاں جتھے قصر العمارہ ہے اے لائن جس لے کے پوڑیاں تے چڑھن لگے نا تے ایک لائن نے مسلم نو دھکا دیتے جناب مسلم منہ دے پھار چھڑن تے او پوڑی دے نال زدو سر بچ جائے تے خون نکلے اس لئے آدھنے میں سمجھ گیا آج جڑا میں زخمی پہ ہوں نانا حسین دے بھی نہیں بچن آج رقم اللہ اللہ دا ولی جناب مسلم کسر دال ہمارا تے پہنچے آدھنے ساتھکا اسی طرح سال علم کرنے مسلم آدھے چھوک نہیں سکتا ہاشمی دا سارے کٹ سکتا ہے دشمن دے سامنے چھوک نہیں سکتا ادھرو اے منزلے ادھرو میرے آقا حسین بادشاہ ٹبے دی گیٹ نہ رہ کے بیٹھ کے ہوندے بیٹھے نگاہ جناب زینب دی روک آندی آس او ویکھنا میرا ویر کلا ٹبے کیوں پیا روندے حج رقم اللہ اس جناب عباس توڑن آئے قدمہ تے ہاتھ لایا آدھنے مولا غلام دے ہندے کیوں پہ روندے ہو آدھنے عباس جو میں ویکھ رہا تو ویکھ کے برداشت نہ کر سے مولا میں نو دکھاؤ تسئی میں نو دسو تسئی آدھنے عباس میں زہرادہ کھیر پیتا ہے تیرے چاباب علی دا خونے تو جوش بھی کھسے آدھنے مولا مہادی چادر دا واسطہ ہی میں جوش نہیں بھی کھاندہ میں نو دسو تسئی سرکار نے میرے قریب آ جناب عباس قریب آئے میرے آقا نے اس طرح عباس دے چہرے تے ہاتھ پھیرا آدھنے ہون ذرا کوفے والے پاسے ویکھ ہون جو عباس دی نگاہ اٹھی تلیاں ٹیک کے اٹھ کے رو کے حسین دے قدمہ تے ہاتھ لائے سو رو کے دے مولا مینو کوفے پہنچا اجر قوم اللہ عباس کیوں مولا انج پہ لگتا ہے میری بہن دا وقت پہ اجڑتا ہے اے تے مسلم ہے آدھنے عباس کوفے جا کے کی کسے رو کے آدھنے مولا میں جا کے جان چھڑو سا جنگ کر سا جنگ کرنی ہو گیا میں محمد نو مدینے نہ ٹو رہا میں تے کلے مسلم نو نہ ٹو رہا مولا جنگ نہیں کرتا مہربانی کرو پھر بھی میں نو اتھے پہنچاؤ آزادہ رو حسین آدھنے پھر کیا کر سے رو کے آدھے مولا دارالعمارہ دی تیسری منزل میرے ویر دا سر زمین تے پیان دے میں جھولی بنا لے سا اپنے ویر دا سر اپنی جھولی چلے سا آدھے نے اتنا غریب نہ سمجھ ذرا بازار چویک ہون جو نگاہ کی تھی جناب عباس آدھے نے مولا کوئی مستور ہے جائے کالا برکہ پایا ہوئے جھولی بنائی کھڑی ہے آدھے لے آ میں کتے رواں آج رقم اللہ لے آ میرے حسین دا وکیل بچڑا آدھے نے میری ماں بکیا چھوڑ کے آئی ہے اس لائن نے وار کیتا ہے پہلے مسلم دا سر لگائے پھر دھڑ لگائے لوگ اعتراض کر دیں شیعہ رون دیں شیعہ ماتم کر دیں آؤ میرے سوال دا جواب دیو مسلمانہ دا شہر مسلمانہ دی حکومت مرن والا بھی مسلمان ہے مارن والے بھی اپنے آپ نو مسلمان کہلارن اللہ جانے کیوں جے مسلمانن اس شہر کوئی بندہ مر جائے مسافر مر جائے لوگ آدھے منجی لے آؤ مسافر مر گئی ہے کوفے دے مسلمان کوئی نہیں آدھا منجی لے آؤ آدھے رسیاں لے آؤ اجرکم اللہ رسیاں لے آؤ انہاں رسیاں پائیں دو لاشاں نے جنہاں دے پیراں چ رسیاں ایک ہانی دی لاش ایک جناب مسلم دی لاش کدی اس بازار کدی اس بازار تائیں تا میں آدھا پیا میں مقتول دا واقعہ پڑھدا تے جیندی لاش بازار پھرائی گئی جیندی جوڑی نیر فرات اتے بے دردی نال لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین